بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے متعلقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رمضان کے فضائل تو انشاءاللہ آپ مختلف مواقع پہ سنتے ہی رہیں گے۔ اب اگر ہم فضائل کا احاطہ شروع کریں گے تو ہمارے یہ بیان بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم صرف اس میں مسائل پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مسائل میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ وہ روزہ کہتے کس کو ہیں۔ روزہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تین چیزوں سے رکے رہنے کا نام، کھانا، پینا اور جماع۔ ان تین چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب صبح صادق اور غروب آفتاب اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے صبح صادق۔ صبح صادق رات ختم ہونے کے بعد ایک آسمان پہ ایک روشنی، پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے، اس کا نام ہے۔ اس کو اس زمانے میں، آج کل کے زمانے میں سمجھنے کے لیے کیلنڈرز وضع کر دیے گئے ہیں، تو جو مستند ادارے اور مستند علماء نے کیلنڈرز بنائے ہیں ان کیلنڈرز کو فالو کرنا چاہیے۔ انٹرنیٹ پر بھی ہر علاقے کے لیے کیلنڈر موجود ہیں اور آسانی سے دستیاب ہیں، تو ہمیں ہمیشہ روزہ رکھنے کے لیے ان کیلنڈرز کو دیکھنا چاہیے۔ جو ٹائم وہاں پہ دیا گیا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے غروب آفتاب کے لیے بھی انہی کیلنڈرز میں جو وقت دیا ہوا ہے اس وقت پہ غروب آفتاب سمجھ کے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں جو کوتاہی چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ بسا اوقات اذان پر سحری بند کرتے ہیں، سحری کھانا جو ختم کرتے ہیں وہ اذان پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خطا اور غلطی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے پینے کا وقت ختم ہوتا ہے صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے، اور اذان صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے دینا جائز ہی نہیں ہے، اذان ہوتی اس کے بعد ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اذان پہ سحری بند نہیں کرنی چاہیے بلکہ وقت دیکھ کے اس پہ بند کرنی چاہیے۔ ایسے ہی غروب آفتاب میں بھی ہمیں بالکل عین غروب آفتاب کا جو وقت ہے، اگر تو عین وقت پہ اذان شروع ہو جاتی ہے جو سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، ہمارے شہر اٹک میں آج غروب آفتاب وہ 6:55 پہ ہے، تو آپ اگر 6:55 پہ ہی مؤذن اذان دینا شروع کرتا ہے یا اس سے 1 منٹ تاخیر کر کے دیتا ہے، احتیاط کی وجہ سے وہ 1 منٹ کی تاخیر کر لیتا ہے اور 6:55 کی بجائے 6:56 پر اذان دیتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مؤذن کی گھڑی خراب ہوئی یا مؤذن نے کوتاہی کی اور اس نے 6:55 کی بجائے 6:53 پہ 6:54 پہ اذان دے دی اور آپ نے اس پہ روزہ کھول دیا، تو سارے دن کا آپ کی محنت آپ کی ضائع ہو گئی، آپ کا وہ روزہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت یہ کرنی ہے، بہت زیادہ خیال جو رکھنا ہے وہ اس بات کا رکھنا ہے کہ صبح صادق کے وقت میں بھی اور غروب کے وقت میں بھی اذان پر اعتماد اس لیے نہیں کرنا۔ میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں جو مؤذنین ہیں وہ لوگ اتنی کم تنخواہوں پہ رکھے جاتے ہیں کہ وہاں پر پختہ علم والے لوگ نہیں ہوتے، مؤذنین وہ علماء نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے وہاں پر ان بیچاروں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ اذان فجر صبح صادق میں رمضان میں اذان دینے کے کون سے اوقات ہیں یا غروب آفتاب میں کون سے اوقات ہیں۔ البتہ جن لوگوں کی آبادیاں ایسی جگہ پہ ہیں کہ ان کے قریب کی مساجد میں پختہ علماء موجود ہیں اور وہ علماء وہاں پر فعال بھی ہیں، ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، انتظامیہ نے ان کے ہاتھ میں کار مختار بھی دے رکھا ہے اور وہ ان چیزوں کے معاملے میں خود اوقات کی تبدیلی اور اذان اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خود ان کی نگرانی کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کی اذانوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ تو صبح صادق سے متعلق یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ
روزے کی نیت سے متعلقہ جو احکامات ہیں وہ سمجھنے ضروری ہیں کہ دل سے نیت کر لینا کافی ہے. دل میں نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا تو بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے. سحری کھا لی تو زبان سے نیت نہ بھی کی ہو تو وہ بھی نیت کے قائم مقام ہے, تو اس سے بھی روزہ ہو جائے گا. باقی جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کے الفاظ اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو سنت سمجھنا, یہ بالکل بدعت ہے. اس کو ضروری سمجھنا ہی بدعت ہے یا اس کو سنت سمجھ کے پڑھنا بدعت ہے. یہ کسی حدیث سے ثابت الفاظ نہیں ہیں, اس لیے ان الفاظ سے رمضان کے روزے کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. عوام میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ سحری کھائے بغیر روزہ نہیں ہوتا, حالانکہ یہ بات غلط ہے. سحری کھانا سنت عمل ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور اس سے سارا دن روزے پہ تقویت حاصل رہتی ہے, اس وجہ سے سحری کرنا سنت ہے. لیکن اگر کبھی کسی کی آنکھ دیر سے کھلی یا کوئی ایسی وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے وہ سحری نہیں کر سکا اور سحری نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اب وہ کہے کہ میرا روزہ ہی نہیں ہے یا میں روزہ ہی نہیں رکھ سکتا یا روزہ ہوگا نہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے تھا سحری وقت پہ کرنے کا اور اٹھنے کا, آنکھ کھلنے کا. لیکن اگر یہ اہتمام نہ کر سکے کسی وجہ سے یا اہتمام کیا آنکھ کھلی نہیں پھر بھی, تو اب اس کی یہ عذر اس کے لیے قبول نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا. روزہ اسے بہرحال رکھنا ہوگا اور روزہ اس کا بھوکے بھی ہو جائے گا, انشاءاللہ زیادہ اجر کا باعث بنے گا. اچھا, کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے. مثلا بیماری بڑھ جانے کا خوف ہے یا جان چلے جانے کا خوف ہے اور کسی مسلمان دیندار ڈاکٹر نے, طبیب نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا, آپ روزہ نہ رکھیں, تو پھر اس صورت میں اجازت ہے کہ ایسا شخص, ایسا بیمار آدمی روزہ نہ رکھے. یا بیماری سے تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ضعف بہت زیادہ ہے اور یہ خطرہ ہے کہ روزہ رکھا تو پھر بیمار ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی, تو اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اور روزہ نہ رکھنے کی جو اجازت ہے وہ حاملہ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی, جب انہیں اپنی جان کا خطرہ ہو یا اپنے بچے کی جان کا کچھ خطرہ ہو, تو اس صورت میں بھی ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے. حاملہ عورت ہے, اسے شدید تکلیف ہوتی ہے روزے میں, تو اس صورت میں اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ ابھی نہ رکھے روزہ, بعد میں جب اللہ تعالیٰ صحت دے گا تو پھر ان کی قضا کر لے گی. ایسی دودھ پلانے والی عورت ہے, اسے کمزوری ہو جاتی ہے بہت زیادہ, خود بھی نکاحت ہو جاتی ہے, خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے, یا بچے کے لیے دودھ نہیں ہوگا اور بچہ کوئی اور خوراک لیتا نہیں ابھی, تو اس صورت میں اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی صورتیں روزہ نہ رکھے. مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے, وہ روزہ نہ رکھے. افضل اس کے لیے روزہ رکھنا اور بہتر ہی ہے احناف کے ہاں, لیکن اگر نہ رکھے تو اجازت ہے, بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگی. اچھا, وہ صورتیں جن میں روزہ رکھ تو لیا اب بعد میں توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے, وہ کون سی ہیں؟ مثلا ان میں ایک صورت یہ ہے کہ بیماری بہت بڑھ گئی اور جان جانے کا خوف ہو گیا, روزہ رکھا ہوا تھا پہلے سے, صبح یہ کیفیت نہیں تھی تو اب روزہ توڑ دینا جائز ہے. شدید پیاس لگ گئی اور اتنی شدت کی پیاس لگ گئی یا بھوک لگ گئی اور اتنی شدت کی بھوک لگ گئی کہ یہ اندازہ ہے کہ اگر پانی نہ پیا یا کچھ نہ کھایا تو مر جائے گا, تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینا جائز.